زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے۔ تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اتفاق کیوں؟ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ ماہ رمضان، اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک روزے دار کے پاس کھایا جاتا رہے، اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ درود پاک عشق کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باعث سے رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ افسوس، پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے ہدایت والی زندگی نصیب فرما اور خاتمہ بالخیر کر کلمہ اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے تمام پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے، آمین۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کے تمام پریشانیوں، مشکلات، مصیبتوں اور تنگی کو دور فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی وفا کرتا ہے۔ اے اللہ، اے رب کائنات، ہمارے اعمال پر اپنا رحم فرما، ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے۔ اے رب کائنات، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری مغفرت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ رب کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اے رب کائنات، عرصہ دراز سے میں اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہوں۔ میری مانگی ہوئی دعاؤں کو میرے لیے بہتر فرما کر آج انہی فرما دے، آمین۔ یا اللہ، میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ سوائے صبر کے کچھ بھی تو میرے بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار میں نے کیا۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں، دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور جو نہ ہی سمجھ میں آ سکے۔ تم اللہ سے تعلق رکھو تو صحیح، دعا مانگو گے جب تو اسے الرحیم پاؤ گے۔ تم جیسا چاہتے ہو رب کو ویسا پاؤ گے۔ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا اسٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو
یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگاتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے روتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو تسلیہ ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین۔ یا اللہ میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن ہمت جواب دینے لگی ہے۔ یا تو مجھے صبر سے نواز دے یا اس مشکل کو آسان کر دے جو بے شک تو کر دیتا ہے آسان اور ہر چیز بدلنے پر قادر ہے۔ اے رب مجھے اپنا بے انتہا شکر گزار، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، فوراً حکم بجا لانے والا، تیرے سامنے جھک جانے والا اور تیرے ہی طرف لپکنے اور لوٹنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کے جو چاہے لے جائیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گنہگار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کی چاہت، خواہشوں کی عبادت، یہ ایسے روگ نہیں پالے ہم نے۔ ہم خالق کے دیوانے ہیں اور قرآن کے سچے عاشق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ مانا بیٹے اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا اسباب مہیا فرما۔ جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور سب کے نصیب اچھا کر دے۔ آمین۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔